حج کا انسانیت اور اہل اسلام اور مسلمانوں پر اس کے اجتماعی فوائد بھی ہیں اور انفرادی فوائد بھی ہیں۔ حج مبرور جس میں بندہ گناہ نہ کرے، جس میں بندہ اپنے رب کو راضی کرے اور حج کے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، لیس لہ جزاء الا الجنہ، جنت کے علاوہ اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں خواتین آئی، کہا کہ اللہ کے رسول ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہادکن الحج، تمہارا جہاد وہ حج ہے جس کو اللہ رب العالمین نے استعداد دی ہے، طاقت دی ہے، اس کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتا، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، وہ یا تو یہودی مرے گا او نصرانیا یا نصرانی مرے گا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ۔ حج اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک اہم ترین بنیاد ہے، اسلام کے ارکان میں سے حج رکن ہے۔ حج کا انسانیت اور اہل اسلام اور مسلمانوں پر اس کے اجتماعی فوائد بھی ہیں اور انفرادی فوائد بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ حج مبرور جس میں بندہ گناہ نہ کرے، جس میں بندہ اپنے رب کو راضی کرے اور حج کے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، لیس لہ جزاء الا الجنہ، جنت کے علاوہ اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ یہ مسلسل پے در پے کیا کریں، فإنہما ینفیان الفقر، یہ دونوں فقر کو، غربت کو، مسکنت کو انسان سے اس طرح دور کر دیتی ہے جس طرح بھٹی لوہے کی اس زنگ کو، لوہے کی خباثت کو دور کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں خواتین آئیں، کہا کہ اللہ کے رسول ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہادکن الحج، تمہارا جہاد وہ حج ہے، آپ حج پر جائیں، یہ جہاد ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے برابر کا عمل قرار دیا ہے۔ حج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج جو شخص جس کو اللہ رب العالمین نے استعداد دی ہے، طاقت دی ہے، اس کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتا، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، وہ یا تو یہودی مرے گا او نصرانیا یا نصرانی مرے گا۔ سورۃ الحج اللہ رب العالمین نے اس پورے سورت کا یہ موضوع تقویٰ رکھا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ حج کا انسان کے کردار سازی میں ایک انتہائی اہم ترین کردار ہے۔ یہ انسان کے کردار بناتا ہے، اسلام کو اجتماعیت کا درس دیتا ہے اور مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کو اور اس طرح حج اور عمرے کو یہ بڑے کاروبار کا بھی ذریعہ بتایا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، یہ لوگوں کے لیے قیام ہے، ذریعہ معاش ہے۔ تو اس سے حج کے بڑے فضائل معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق بات سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔